السلام علیکم جی، میں ہوں آمنہ عظمت، دیکھ رہے ہیں آپ ڈیجیٹل سٹوریز، اور آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن سے بات کر کے آپ کو دو ممالک کے درمیان ایک اچھے رشتے کے بارے میں پتہ چلے گا، دیٹ از موروکو اینڈ پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حامد اصغر خان صاحب جو کہ پاکستانی ایمبیسڈر ہیں ٹو موروکو۔ چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موروکو اور پاکستان کے درمیان کون سی چیزیں مشترک ہیں، کہاں پہ موروکو سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، وہ کون سی پالیسیز اپنا رہے ہیں پاکستان کو دنیا میں بہت اچھا دکھانے کے لیے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ لمحات دیے اور مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں ایک بہت اچھے انسان کا انٹرویو کرنے والی ہوں، بیکاز آپ کو جو جاب ہے، جو جاب ڈسکرپشن ہے، اس سے ہٹ کے آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ بڑی مہربانی جی، دیٹس ویری کائنڈ آف یو۔ تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلا سوال تو میرا یہ بنے گا کہ ایز اے پاکستانی ریپریزنٹیٹیو آپ کے جو خدمات ہیں موروکو میں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جو ایک سفارتکار کا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے وہ ملک کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ملک کا جو امیج ہے اس کی بہتری کے لیے جو بھی اقدام ہم کر سکیں تو ہم وہ کرتے ہیں۔ دو اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز وہاں مقیم ہوں ان کو سروسز پرووائڈ کرنے، ان کے پاسپورٹس کے ایشوز، ان کے ویزاز کے ایشوز، ان کے کئی دفعہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ان میں ان کی مدد کرنی۔ اور پھر آج کل کی دنیا میں ٹریڈ، کامرس اور انویسٹمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ٹریڈ سے ہی میرا ایک سوال بن رہا ہے کہ پاکستان اور موروکو ان کے درمیان ٹریڈ کی کیا صورتحال ہے، ہم بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو۔ ٹریڈ کی جو اوور آل کوانٹم ہے وہ تو ریزنیبل ہے جی، وہ $500 بلین یعنی کہ $500 ملین کے قریب ہے، مگر اس کے اندر جو ایسپیکٹ دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں موروکو سے اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ہماری بہت بڑی آبادی ہے اور ایگریکلچر کے اوپر بہت ساری ہماری ڈپینڈنسی ہے فوڈ سیکیورٹی کے لیے۔ ایگریکلچر کے اندر فرٹیلائزر بہت استعمال ہوتا ہے۔ موروکو دنیا کا سب سے بڑا ریپوزیٹری ہے فرٹیلائزر فاسفیٹ کا جی۔ اچھا۔ تو ہم تقریباً $375 ملین کا تو وہاں سے ہر سال فاسفیٹ منگاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سیدھا آتا ہے کراچی پورٹ پہ اور ادھر فرٹیلائزر فیکٹریز کے اندر فاسفیٹ فرٹیلائزر بنتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پروپورشن ہے فاسفیٹ فرٹیلائزر کی جو کہ موروکن فاسفیٹ سے بنتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ ہم موروکو کو بہت بڑی تعداد میں بھیج سکیں۔ اچھا۔ اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کئی ممالک ہیں جس طرح کہ ترکی، انہوں نے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کر لیا ہوا ہے موروکو کے ساتھ۔ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں وہ ڈیوٹی فری اس ملک میں آ سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان نے یہ آج سے 10-12 سال پہلے جب موروکو نے کچھ فری ٹریڈ اگریمنٹس کیے تھے تو پاکستان نے فری ٹریڈ اگریمنٹ نے اس وقت نہیں ہم کر پائی۔ اچھا۔ اب موروکن گورنمنٹ نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ فری ٹریڈ اگریمنٹس کے بعد ان کی ایکسپورٹس اتنی بڑھی، ان کی بھی امپورٹ زیادہ بڑھ گئی۔ تو ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائے۔ تو اب اس وقت موروکو جو ہے خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد وہ اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور نئے فری ٹریڈ اگریمنٹ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے فی الوقت پاکستانی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے خاصی ایفرٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، پاکستان کے جو چاول ہیں، کچھ کاشتکاریاں بھی ہیں، چیزیں ہیں جو بڑی فیمس ہیں دنیا میں جی، تو آپ یہ نہیں ٹرائی کرتے کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ زیادہ ایکسپورٹ ہو جائیں؟ جی، چاولوں کے سلسلے میں ہم نے 2 سال پہلے FPCCI جو کراچی میں ہے، ہمارا ایپیکس چیمبر آف کامرس ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک بریانی فیسٹیول کیا تھا۔ اور شیف گلزار ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، شاید آپ نے بھی ان کو دیکھا ہو۔ شیف گلزار کو ہم نے بلایا موروکو، اس کے علاوہ FPCCI کی ایک 26 ممبر ڈیلیگیشن آئی اور ہم نے وہاں مختلف قسم کی بریانیاں بنوا کے، تو تقریباً وہاں 400-500 امپورٹرز اور جو سپر مارکیٹس والے ہیں اور اس کے علاوہ جو موروکن آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ ایک فیسٹیول کیا تھا۔ اور اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ 40% جو ہے
چاولوں کی امپورٹیشن جو ہے پاکستان سے وہ بڑھ گئی تھی. صحیح. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 1.5-2 سال دنیا بند رہی ہے پینڈیمک کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی. مگر اب صورتحال میں بہتری آ گئی ہے, تو ہمارا ارادہ ہے, ایف پی سی سے نے دوبارہ میرے سے رابطہ کی ہے, وہ دوبارہ خواہش مند ہیں کہ ہم دوبارہ ایک اس قسم کا بریانی فیسٹیول. That's great. جی. اچھا, میں پوچھنا چاہوں گی کہ موروکو اور پاکستان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں؟ ہمارا جو کلچر ہے یا ہماری ٹریڈیشن ہے وہ کتنے % موروکو سے میچ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ جو ہماری کور آئیڈینٹی ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان ملک ہے. تو موروکو میں بھی جو پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی وہ ایگزیکٹلی پاکستان والی ہے. سو اٹ از اے مسلم کنٹری جس کے اندر 99.5% جو ہے وہ لوگ مسلمان ہیں. ایک اور جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کلونیلزم سے گزرے, تاج برطانیہ نے یہاں قابض ہو کے کئی سال حکمرانی کی, تو موروکو کے اندر فرانس جو ایک یورپین بڑا ملک ہے, طاقت ہے, فرانس نے بہت سال وہاں جو ہے وہ قابض رہے. تو دس از اندر کامنالٹی. تیسری چیز جو ہے, اگر جیو اسٹریٹیجک انوائرمنٹ میں بات کی جائے تو جس طریقے سے پاکستان کے یہاں ایک بہت ہمارا ایک پرابلم ہے کشمیر کا, جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, جو ہم سے بہت بڑا ہے, ہم سے مالی حساب سے اور ملیٹریلی وہ بہت بڑا ہے پاکستان سے. تو کشمیر کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. بالکل. تو ان کے خطے میں بھی ان کا ہمسایہ ملک ہے الجیریا, ان کے ساتھ ان کا ایک تنازع چل رہا ہے. وہاں ایک سہارا ڈیزرٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے اسی قسم کی ایک ڈسپیوٹ چل رہی ہے, اور سہارا کا میٹر جو ہے وہ بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہے, اور وہ بھی اسی طریقے سے پچھلے 40-50 سال سے سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ابھی اس کی ریزولوشن جس طرح کشمیر کی نہیں ہوئی, جی وہاں لٹکا ہوا ہے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہارا ڈیزرٹ ہو یا پھر کشمیر ایشو ہو, ان کا کوئی حل نکلے گا یا یہ کام پہ ٹانگتی رہیں گی؟ نہیں, اس میں دیکھیے دونوں ممالک موروکو اور پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, اور پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آرڈر ہے اس کے اندر کنسنسس تو یہی ہے کہ تمام معاملات کو نیگوسیشن کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے. تو یہ دونوں میٹرز جو ہیں یہ مطلب یونائٹڈ نیشنز کی ایکٹیو فائلز ہیں, اور امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ جلد از جلد ان مسائل کا جو ہے کوئی کنسنسس حل جو ہے خوش اسلوبی سے بغیر کسی خون خرابے کے جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں پاکستان ابھی بھی بہت سارے ممالک سے پیچھے ہے. جی. تو موروکو میں کیا حالات چل رہے ہیں, اور پاکستان اور موروکو میں اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو لے کے کون سی پالیسیز تیار کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی, موروکو کا جو ایجوکیشن کا نہیں, ان کا جو نیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے اور بڑی ایک سمپلسٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی سٹیزن فرسٹ. انہوں نے اپنے سٹیزن کو سینٹر آف دیئر نیشنل ڈیولپمنٹ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر ہماری خارجہ پالیسی ہے تو اس کا مقصد ہے سٹیزن کی زندگی بہتر کرنا. اگر ہماری اکنامک یا ٹریڈ یا کمرشل پالیسی ہے اس کا مقصد ہے سٹیزن کی زندگی بہتر کرنا. اور جو ان کی ایجوکیشنل پالیسی ہے اس میں بالکل ایک کرسٹل کلیئرٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سٹیزن چاہیے جس کے ہاتھ میں ہنر ہو, اسکل ہو, ٹیکنیکل ہو, اور دوسری چیز کہ وہ ورلڈ لیول پہ یا ریجنل لیول پہ کمپیٹیٹیو ہو. اسی وجہ سے وہاں بہت ساری انڈسٹری, یورپین انڈسٹری جو ہے وہ موروکو آ رہی ہے. اس کی خیر 2-3 اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی انڈسٹریل زونز, ان کی اسپیشل اکنامک زونز, ان کی جو ٹریڈ زونز ہیں وہ فلی ڈیولپڈ ہیں, وہ پورے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے موروکو کا, اور ان کے پاس اسکلڈ لیبر ہے جو کہ یورپین لیبر سے بہت سستی ہے. تو آئی جسٹ گیو یو ون ایگزامپل کہ فرینچ 2 کمپنیز ہیں, پیجو ہے اور رینو ہے, وہ دونوں انہوں نے اپنے پلانٹس اب موروکو میں لگا لی ہیں. وہاں گاڑیاں پروڈیوس کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ 10 لاکھ گاڑیاں فرینچ گاڑیاں وہاں سے بن کے موروکو سے تو وہ پھر فرانس جاتی ہیں استعمال ہونے کے لیے. ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ موروکو جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ زور دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ بڑی بڑی نصابی کتب ہوں اور ان کو رٹے لگا کے بچہ پڑھے 25 سال تک اور اس کے بعد بھی اس کو جاب نہ ملے. جی بالکل. تو آپ پاکستانیوں کو یا پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ پیغام کیوں نہیں دے رہے
کہ یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دور ہو, یہاں پہ بھی وہی چیزیں سکھائی جائیں جو کہ موروکو میں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں ہم سرٹنلی اپنی جو رپورٹس بھیجتے ہیں اس کے اندر تمام سفارتکار, خالی میں نہیں, جو بھی اس ملک کے اندر جہاں بھی آپ تعینات ہوں اس کی اگر کوئی سکسیس سٹوری ہو اس پہ ہم سرٹنلی رپورٹس بھیجتے ہیں کنسیڈریشن کے لیے, اور امید یہی رکھی جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے دوسروں کے سکسیسفل ماڈل سے سیکھے گی. مثال کے طور پہ اب موروکو کے اندر ایک اور بہت اچھی پالیسی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کی ہے اور ریجنل گورنمنٹس کی ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی سطح کے اوپر لوگوں کے مسائل ہیں وہ ادھر ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. صحیح. میئرز جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں, ریجنل پریزیڈنٹس, وہاں چیف منسٹرز کو ریجنل پریزیڈنٹ کہتے ہیں, وہ امپاورڈ ہیں. وہاں جو گورنرز ہیں ان کو ولی کہتے ہیں, وہ بادشاہ لگاتے ہیں ولی. ان کا باقاعدہ ایک رول ہوتا ہے مانیٹر کرنے کا اور دیکھنے کا کہ بھئی لوکل جو ہے لوگوں کو وہ تمام سہولیات مل رہی ہیں جو کہ بڑے شہروں میں ہیں. بڑی اہم ان کی ایک پالیسی ہے ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ. ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ سے مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 یا 6 بڑے شہروں کے اندر ڈیولپمنٹ ہو جائے, وہ چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں چلے جائیں جس لیول کی وہ وہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس اسی طرح لگیں گی, ویسٹ کلیکشن اسی طرح ہوگی, اسکول کالج کا نظام اسی طرح ہوگا, لا اینڈ آرڈر اسی طرح ہوگا. تو اس قسم کی جو سکسیسفل ماڈلز ہیں موروکو کے, انکلوڈنگ ٹیکنیکل ایجوکیشن, انکلوڈنگ ان کا انرجی مکس بہت اچھا ہے. مطلب موروکو کے اندر انڈسٹری اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی انرجی جو ہے اس کا جو بھی ایشوز تھے وہ ریزالو کر لیے ہوئے ہیں. بلکہ آج کل کیونکہ کلائمیٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو آلٹرنیٹ انرجی کا ان کا جو مکس ہے اٹ از آلریڈی اوور 25%, اینڈ دے آر موونگ بائی 2030 دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے 30% مکس آف کلین انرجی. اس کے علاوہ پانی کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں. یہاں ابھی ہمارے ہاں میرا خیال اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی, بٹ دنیا کے اندر کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ ڈکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. واٹر ٹیبلز ہماری جو ہے, پانی جو زمین کے نیچے ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں کہ پانی کو کیسے کم استعمال کیا جائے, پانی کو کیسے سٹور کیا جائے, اور پانی کی پرائسنگ, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ویسے تو اس وقت مہنگائی کا چرچا ہے ہر طرف, اور تیل کی قیمتیں بھی بہت اوپر عالمی منڈی میں چلی گئی ہیں, مگر پانی کو بھی الٹیمیٹلی ہمیں جس طرح موروکو میں ہے پرائس کرنا پڑے گا. اور یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. واٹر از اے اسکیئرس ریسورس, اور اس کو فریلی نہ دیا جا سکتا ہے نہ فریلی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ موروکو ایک مسلمان ڈیولپنگ ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو بہت ساری کامیابیاں ہیں, خواہ وہ انڈسٹری ہو, خواہ وہ ایجوکیشن ہو, خواہ وہ ماڈریشن ہو, اور یہاں میں کہوں گا کہ شاید ان کی جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر امن, معاشرے کے اندر سیفٹی اور معاشرے کے اندر برداشت, اور یہ اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ان کی بادشاہت کو جاتا ہے. یہ بادشاہ خود جو ہیں ہر سال تمام مذہب جو ہیں اس ملک کے اندر, اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ صرف 0.5% ہیں مائنورٹیز وہاں. مثال کے طور پہ وہاں کرسچن کمیونٹی میں صرف 3,500 لوگ ہیں, مگر ہر سال کرسچنز کے کرسمس ہو گیا یا کوئی اور بڑا دن جو ہو گیا اس میں بادشاہ خود حصہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے پوپ کو انہوں نے 2019 میں بلایا, حالانکہ 3,500 لوگ کوئی تعداد نہیں ہے. اسی طریقے سے جو جتنے دنیا کے باقی کے مذہب ہیں, انکلوڈنگ ہندوازم, انکلوڈنگ جوڈائزم, ان ساروں کو وہ خود مثال قائم کر کے بادشاہ اپنے سٹیزنز کو یہ میسج دیتے ہیں کہ سب کی رسپیکٹ ہے. اور وہ وہاں بڑا مشہور کہاوت ہے بادشاہ کی کہ اس ملک میں کوئی ہندو, کوئی مسلمان, کوئی کرسچن, کوئی جو نہیں ہے, ادھر صرف موروکنز ہیں. سو وہ اس چیز کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے ریلیجس ٹینشن یا ریلیجس ڈیفرنسز جو ہے وہ اپنے معاشرے میں قطعاً پیدا نہیں ہونے دیتے. صحیح. میرا آخری سوال ہے ٹورزم سے ریلیٹڈ, موروکن زیادہ پاکستان آتے ہیں یا پاکستانی زیادہ موروکو جاتے ہیں؟ فی الوقت تو میرا خیال ہے دونوں طرف ہی بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے نان ٹریڈیشنل ٹورسٹ مارکیٹس ہیں. اچھا.
مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹورزم دونوں ملکوں کے درمیان میں ہو سکتی ہے، بیکاز کلچر بہت ملتا ہے، ریلیجن ملتا ہے، دونوں جگہ حلال فوڈ ہے، لوگ ہالیڈے پہ جاتے ہیں، مثلاً اگر یورپین ملکوں میں تو اگر نماز کا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، مسجد نہیں ملتی. تو موراکو کے بارے میں مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 13 ملین ٹورسٹ سال کا وہاں آتا ہے جی. اچھا. 13 ملین ٹورسٹ. صحیح. This is one of the highest numbers of tourists of any developing country in the world. اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے ہیریٹیج اس کو بڑا پریزرو کیا ہے، انہوں نے جو ہے اپنی ہیریٹیج کو شو کیس کیا ہے، انہوں نے میں تو کہوں گا جیلسلی گارڈ کی ہے اپنی جو پرانی ان کی عمارات ہیں، جو پرانی ان کی جو لوکیشنز ہیں، اور اس کو وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ پڑا ہے. تو ٹورزم کے اندر سرٹنلی جو موراکن ماڈل ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بڑی ڈائیورسٹی ہے، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، ہمارے پاس پلینز بھی ہیں، سمندر بھی ہے، مگر اس طرح ٹورزم پاکستان نہیں آتی. اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور سافٹ امیج جو ہے، اسی لیے ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے سافٹ امیج بہتر آئے، تاکہ لوگ سیکیور فیل کریں، سیف فیل کریں، اور وہ پھر پاکستان میں ٹورزم کے. اچھا، جو موراکنز ہیں پاکستان کو ایکسکیوز می، جو موراکنز ہیں کیا وہ پاکستان کو سیف نہیں فیل کرتے ابھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کا جو ایک جو ریجنل انوائرمنٹ ہے، بدقسمتی سے آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے کہ یہ بھارت نے یہ ایک مسائل وہ کہتے ہیں کہ جی انکنٹرولبل وہ چل گیا اور پاکستانی حدود میں آ گیا. دیکھیے اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ پھر پوری دنیا میں جاتی ہیں. بالکل. اب ادھر تو کب قطن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر بدقسمتی سے ہمارا آپ دیکھیے کہ بارڈر پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی گائے بگائے ہندوستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی وہ فائرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. پھر ہماری جو دوسری سرحد ہے افغانستان والی، وہ بھی کوئی زیادہ پرامن تاثر جو ہے وہ نہیں دیتی. آلدو ہماری جو فورسز ہیں وہ ظاہر ہے 24 گھنٹے چاقو چوبند رہتی ہیں اور اس کوشش میں رہتی ہیں کہ بالکل ملک جو ہے سیف رہے. اور آخری سرحد جو پاکستان ایران بارڈر ہے ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں. تو دور بیٹھے ہوئے اچھی خبر تو دیر سے پہنچتی ہے، مگر اس قسم کا جب بھی کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا تصادم ہوتا ہے اس کی خبر جب جاتی ہے تو اس سے لوگوں کا یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید صورتحال اتنی پرامن نہیں ہے. اسی لیے ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اپنی ایمبیسی میں کرتے ہیں. جس طرح پچھلے ہفتے ہم نے ایک ڈپلومیٹک کار ریلی کی ہے. اچھا. اور اس کے اندر ہم نے سندھ کا تھیم لے کے تو سندھی ٹوپیاں منگا کے تو ہم نے 110 سفارتکاروں کو سندھی ٹوپیاں پہنائیں، اجرکیں پہنائیں، پاکستانی میوزک پیش کیا، پاکستان پہ ایک فلم پیش کی، پھر دل دل پاکستان کے اوپر ساروں نے وہ گایا بھی، تھوڑا سا جھومے بھی سارے اس کے اوپر. تو یہ ہمارا ایک چیلنج ہے کہ ہم پاکستان کا جو ایک ویلکمنگ اور سافٹ امیج جو کہ ہم ہیں، جب کوئی یہاں آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بڑا خوش ہو کے پاکستان سے جاتا ہے، مگر یہ اس تھوڑا سا اس امیج کو پروموٹ کرنے کی ہم کانسٹنٹلی جو ہے باہر کوشش کرتے ہیں. صحیح. تھینک یو سر. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا موراکو اور پاکستان کی مختلف چیزوں کو، جیسے کہ ٹریڈ، ایجوکیشن، اور اسی طرح کہ وہاں پہ اسلام بہت زیادہ ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے. تو یہ ایک مشترک چیز نکل آئی جس کے باعث ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ بھی بتایا سر نے ہمیں کہ پاکستان جو ہے وہ کافی لو ہے. ٹریڈ کے سلسلے میں ہم زیادہ چیزیں ان سے امپورٹ کرتے ہیں اور اب ایکسپورٹس کی طرف بھی انشاءاللہ جانے والے ہیں. اور ٹورزم پہ بھی بات ہو گئی. کیسا لگا آپ کو دو ملکوں کے بارے میں جان کے، اور کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ بتانا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے ڈیجیٹل سٹوریز. اللہ حافظ.